الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وقال سبحانه وتعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت سورہ یاسین کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے کچھ کافروں کی بات کو نقل کیا ہے۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا، غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیا، بیواؤں اور یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا، تو بہت سے کافروں نے یہ بات کہی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے تم خرچ کرو اس مال میں سے جو تمہیں اللہ نے دیا۔ قرآن کریم بہت مختصر سا جملہ بولتا ہے، اس مختصر سے جملے میں قرآن کریم پورے نظریے کو بدل کر رکھ دیتا ہے کہ اگر انسان کی طبیعت میں یہ سوال ہوتا ہو کہ بھائی میں اپنا مال کیوں خرچ کروں، کیوں کسی غریب کی مدد میں لگاؤں، تو اتنے سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے اس سارے مسئلے کو حل کر کے رکھ دیا۔ اس وجہ سے کرو کیونکہ یہ مال ہم نے تمہیں دیا ہے، جو مال ہم نے دیا ہوا ہے، ہم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے حکم دے رہے ہیں کہ اتنا اتنا غریبوں کو دو، اس لیے تمہیں دینا پڑے گا۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہنے لگے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین، کیا ہم انہیں کھلائیں جن کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ خود کھلا دیتا؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، اگر تم غریبوں کو کھلاتے ہو، غریبوں کا خیال رکھتے ہو تو تم تو غلطی کر رہے ہو۔ یعنی ایک ایسی بات ہے کہ جو آج کے دور میں بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عقل کے ذریعے سے ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، سمجھی جا سکتی ہیں، تو آپ دیکھیں کافروں نے کیسی عقلی بات کہی، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالدار بنایا، بعض کو مالدار بنایا، بعض کو غریب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو غریب بنایا اور ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ایسے ہیں نا وہ، تو ظاہری سی بات ہے کہ ہر انسان کہے گا یقیناً اللہ کے حکم سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے حکم سے ہیں تو تم اللہ کے حکم کا خلاف کیوں کر رہے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بھوکے رہیں، اسی لیے تو انہیں مال نہیں دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان باتوں کا جواب دیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ والی آیت جو میں نے آج آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، سچی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی آیتیں، کافروں کے اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارے دل میں خیال ہوتا ہے کہ کیسے بیوقوف لوگ تھے اور کس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ قرآن کریم جب کوئی آیت یا کوئی واقعہ یا کسی کی حالت بیان کرتا ہے تو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ میں اور آپ، ہم یعنی میں اور سننے والے جو حضرات ہیں، ہر ایک ہم اپنا جائزہ لیں کہ یہ والی جو عادت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ فلاں شخص کے اندر تھی اور غلط تھی، تو اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہماری تو یہ والی سوچ نہیں ہے کہ ہم کیوں کھلائیں، ہم کیوں دیں غریبوں کو؟ کیا ہم نے ٹھیکے داری لے رکھی ہے
کیا ہم نے ذمہ داری لے رکھی ہے؟ یہ والی سوچ جو اس وقت کافروں نے بیان کی تھی، یہ والی سوچ میرے اور آپ کے اندر اس درجے میں تو نہیں پائی جاتی جس درجے میں قرآن کریم نے کافروں کی حالت بیان کی ہے، لیکن اگر میں اور آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں گے، اپنے دل کی حالت کو دیکھیں گے، تو بہت سے موقعوں پر آپ کو اس جملے کی جھلک اپنی زندگی کے اندر نظر آئے گی کہیں نہ کہیں نظر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ والا قول اسی لیے نقل کیا ہے تاکہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی حالت کو بدلیں، اپنے دل کے جذبات کو، اپنے دل کی خواہش کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو، اپنے اعمال کو، اپنے افکار کو ہم دین کے تابع کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں مختلف باتوں کو لے کر آتے ہیں۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے دوسری آیت یہ بیان کی، قارون کا میں نے تذکرہ کیا۔ آپ حضرات نے پہلے بھی قارون کا نام سنا ہوگا۔ قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہایت قریبی رشتہ دار تھا، آپ کا چچا زاد بھائی تھا۔ فبغى علیہم، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ یہ بظاہر مسلمانوں میں شامل تھا، منافق تھا، اور ادھر فرعون سے اور اس کے دربار کے لوگوں سے اس نے ساز باز کی ہوئی تھی۔ اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ظالم قومیں کسی بھی قوم پر جب ظلم کرنا چاہتی ہیں تو اس قوم کے ایمان فروش، ضمیر فروش لوگوں میں سے کسی کا انتخاب کرتی ہیں، اور پھر ان کی ساز باز کے ذریعے سے اس قوم کو جتنا نقصان پہنچا سکتی ہیں پہنچاتی ہیں۔ یہ تاریخ گواہ ہے قوموں کی۔ اسی طریقے سے فرعون نے کیا کہ اس منافق شخص کو بنی اسرائیل میں سے منتخب کیا، اور اس نے فرعون کے دربار سے تعلقات کی وجہ سے بہت سا مال اکٹھا کیا اور بہت بڑا مالدار بن گیا۔ اتنا بڑا مالدار تھا، اگر آپ نے پرانے زمانے کے میوزیموں کا کبھی فوٹو دیکھا ہو اور پرانے زمانے کے تالے دیکھے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ لکڑی کے، لوہے کے بہت بڑے بڑے تالے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم وہی کہتا ہے کہ اس زمانے کے تالوں کے اعتبار سے جو اس کے خزانے جن کوٹھریوں میں، جن تجوریوں میں رکھے ہوئے تھے، جن الماریوں میں رکھے ہوئے تھے، اس پر جو تالے لگے ہوئے تھے، اس کی جو چابیاں تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں، اتنی بھاری بھرکم تھیں کہ ایک بہت بڑی طاقتور جماعت بھی ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اتنا بڑا مالدار تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، لیکن ہوا کیا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا، ان کو عزت ملنے لگی، تو یہ شخص اندر ہی اندر جلا کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں قوم کا مالدار ترین آدمی ہوں، سب سے بڑا مالدار ہوں، مال و دولت کی وجہ سے مجھے وہ کیوں مقام حاصل نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو اس کی جان نکل گئی، یہ مال سے اتنی محبت کیا کرتا تھا۔ تو اس نے پھر پلاننگ کی، سازش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور ایک عورت کو لالچ دیا اور یہ کہا کہ نعوذ باللہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں زنا کی سزا بیان کر رہے ہوں گے تو تم تمام قوم کے سامنے یہ کہہ دینا کہ تم نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے، لرز گئے۔ ظاہر ایک پاک دامن شخص کے اوپر، ایک اس کی عزت کے اوپر حملہ ہوگا، اس کے اوپر اثرات آئیں گے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے جب ہی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی، اس کو اللہ کا واسطہ دیا، قسمیں دی، اس قسموں کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فوراً کے فوراً اس عورت کے دل کی حالت کو بدلا، اور اس نے فوراً پوری قوم کے سامنے اقرار کیا کہ ایک سازش تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا معاذ اللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بددعا کی قارون کے حق میں، اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ بددعا قبول ہوئی، اور اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو نگل لے، اور اس کے خزانے کو بھی نگل لے، اور اس کے جو معاونین تھے ان کو بھی نگل لے، اور زمین نے اللہ رب العزت کا حکم مانتے ہوئے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو اسی کا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ فَبَغَى عَلَيْهِ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ، جب اس سے اس کی قوم نے کہا ایک دن یہ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے خزانے کو لے کر، شاندار قسم کے کپڑے پہن کر، شاندار قسم کی سوانیوں کو لے کر کے نکلا اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے، تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان و شوکت سے زیادہ میری شان و شوکت ہے۔ تو ان کی قوم کے ایماندار لوگوں نے کہا لا تفرح، اتراؤ نہیں، مال و دولت پر اکڑ مت دکھاؤ، اتراوا مت کرو، ان اللہ لا يحب الفرحین،
کیونکہ اللہ رب العزت اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اب اللہ رب العزت نے، میں بار بار جو بات لے کر کے آتا ہوں وہی بات دہراؤں گا کہ قارون ہماری امت کا آدمی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے ایک مالدار شخص قارون کا کیوں تذکرہ کیا قرآن کریم میں؟ 1450 سال سے قرآن کریم میں قارون کا تذکرہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ہماری احادیث کے اندر اس کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا تاکہ میں اور آپ، میں پھر کہوں گا تاکہ میں اور آپ، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو شیطان فوراً ہمارا ذہن منتقل کرتا ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار ایسا ہے، اس کے اوپر یہ والی قرآن کی آیت صادق آتی ہے، ہمارا فلاں محلے کا شخص ایسا ہے، اس کے اوپر یہ والی آیت صادق آتی ہے۔ اپنا جائزہ ہم نہیں لے پاتے۔ تو یہ جو قرآن کی باتیں بیان ہو رہی ہیں یہ صرف اور صرف میرا اور آپ کا اپنا جائزہ لینے کے لیے بیان ہو رہی ہیں کہ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کہیں قارون کی جو سوچ تھی، قارون کی جو اکڑ تھی، قارون کا جو اترانا تھا، قارون کا جو گھمنڈ تھا دولت کے اوپر، کہیں وہ گھمنڈ، وہ اترانا، وہ اکڑنا کسی نہ کسی درجے میں میرے اور آپ میں تو نہیں ہے، کہیں وہ ہماری اولاد کے اندر تو نہیں پایا جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب قارون کی طرح انسان کے اندر یہ والی عادتیں آئیں گی تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس طرح کے معاملات ہوں گے جس طرح قارون کے ساتھ ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں میرے اور آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو قارون کے ساتھ اللہ کو کرنا پڑا تھا اس کی سرکشی کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ مال دیں گے تو اترانا نہیں، اکڑنا نہیں، کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس مال کے ذریعے سے آخرت کی نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرو، یعنی غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، کار خیر میں لگاؤ، دین کی اشاعت کے اندر لگاؤ، دین کی جتنے بھی شعبے ہیں نیکی کے ان شعبوں کے اندر اپنے مال و دولت کو خرچ کرو، اس سے تمہیں آخرت کی نیکیاں ملیں گی، آخرت کی دولتیں ملیں گی۔ اگر مال کو انسان اس طریقے پر خرچ کر رہا ہے جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہوا ہے تو تب تو اس کے لیے مال و دولت کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ نفع بخش چیز ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کیسی منصفانہ، کیسی حقیقت پسندانہ قرآن کریم گفتگو کرتا ہے۔ یہاں پر طبیعت میں سوال ابھرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا مال دیا ہے کہ ہم سارا کا سارا غریبوں پر خرچ کر دیں؟ اللہ نے اس قوم کے ایمان والوں نے فوراً جواب دیا دین کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے دنیا میں سے اس مال کے ذریعے سے اپنا حصہ جو حاصل کر سکتے ہو وہ حاصل کرنا نہ بھولنا، یعنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اپنے گھومنے کے اوپر پیسہ خرچ کرو، اپنی زیبائش و آرائش پر جتنا شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے شریعت نے اجازت دی ہے یہ کرنا حرام نہیں ہے، کرو۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کے جسم کے اوپر میلے کچیلے کپڑے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں ہے، تمہارے پاس تیل نہیں ہے، کنگھا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علیہ، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ اس نے اپنے بندے کو جو نعمت دی ہے اس کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہو۔ یعنی اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہوا ہے، تم صحیح کپڑا پہن سکتے ہو، اچھا کپڑا پہن سکتے ہو، تو خراب کپڑا اگر پہنتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ شکرانے کے طور پر، اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور کے اوپر انسان کو حدود شرع کے اندر رہتے ہوئے مناسب اپنی زیبائش کرنا، آرائش کرنا، یہ تو ہماری شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آگے اس کی قوم کے ایماندار لوگوں نے یہ ساری کی ساری جو ان کو قارون کو نصیحتیں کی گئی تھیں، یہ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہمارے اندر یہ والی خامی تو نہیں آ رہی۔ اگر آ رہی ہے تو پھر ہمیں ڈرنا ہوگا اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت ہم سے مال و دولت کو چھین لیں اور ہمارا زوال شروع ہو جائے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم احسان کرو، حسن سلوک کرو غریبوں کے ساتھ جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں مال و دولت دے دیا ہے تو اس مال و دولت کو زمین کے اندر شور مچانے کا، ادھم مچانے کا، بری عادتوں کے زمین کے اندر پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو وہ رسم و رواج کی بنیاد ڈال دیتا ہے۔ آج جو ہماری شادیوں کے اندر جو رسم و رواج ہیں، صاف محسوس ہوتا ہے کہ کسی مالدار آدمی نے ڈالی تھی اور آج غریبوں کو وہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت کی فراوانی کی ہوئی ہوتی ہے، جن کے پاس، ان کے لیے رسم و رواج کا نبھانا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن غریب کے لیے چھوٹی سے چھوٹی رسم کو نبھانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف مخاطب کیا اور اسی طرف لے جانے کی کوشش کی کہ اگر مال و دولت ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے تو تم زمین میں ادھم مچانے لگو، شان و شوکت کا اظہار کرنے لگو، اور اپنے پیسے کے دم پر ایسی غلط رسم و رواج کو پیدا کر جاؤ، بنیاد ڈال جاؤ کہ آگے جا کر کے تمہارے خاندان کے جو غریب رشتہ دار ہیں، تمہارے اہل علاقہ جو غریب ہیں، جو غربا ہیں، وہ ان رسموں کو نہ نبھا سکیں اور خواہ مخواہ وہ ذلیل ہوں۔ خواہ مخواہ دوسرے لوگ کہیں کہ فلاں انسان تو تمہارا فلاں رشتہ دار تو ایسا کرتا ہے، تمہارے فلاں بھائی نے تو اپنی بیٹی کو یہ دیا ہے اور تم نے یہ نہیں کیا۔ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری اسی چیز کا حصہ ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے پر فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي۔ اب دیکھو قارون نے کیا جواب دیا۔ میں پھر رک کر کے کہوں گا بار بار کہ ہمارے مرد حضرات، ہماری عورتیں، ہم اپنے بچوں کا جائزہ لیں، خاص طور سے جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، جن کے بچوں نے ان کے گھر کے اندر اس حال میں آنکھیں کھولی ہیں کہ انہوں نے شروع سے مال و دولت دیکھا ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کے دماغ سے، دل سے یہ جراثیم نکالیں۔ یہ والی بات جو قارون نے کہی، کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے مال وال نہیں دیا، یہ تو میرے اپنے ہنر سے کماتا ہوں۔ یہ والی بات آج ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کی زبان پر بھی آتی ہے، اور اگر زبانی طور پر نہیں آتی تو عملاً آتی ہے کہ میرے اندر طاقت ہے، میں اپنی طاقت کے بل پر کما رہا ہوں، میرے پاس ہنر ہے، میں اپنے ہنر کا کھاتا ہوں، میں اپنے ہنر کے ذریعے سے کماتا ہوں، میری زبان ایسی میٹھی ہے، مجھے بولنے کا وہ ہنر آتا ہے، مجھے دوسرے سے اس طریقے پر ڈیل کرنی آتی ہے کہ وہ میں ہی کر سکتا ہوں، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی کے اندر ہے ہی نہیں وہ صلاحیت، پوری مارکیٹ کے اندر کسی کے اندر ہے ہی نہیں۔ یہ جو اس طرح کے سارے بول ہیں، یہ بہت پرانے بول ہیں۔ قارون نے بھی یہی بولا تھا کہ اللہ نے نہیں دیا، یہ تو میرے ہنر کا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اسے بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کے زمانے میں جو لوگ اس سے زیادہ طاقتور تھے اور اس سے زیادہ مالدار تھے، یعنی اس سے زیادہ ذہین تھے، اور انہیں بھی یہ لگتا تھا کہ ہم نے اپنی ذہانت کے بلبوتے کے اوپر مال و دولت کو جمع کر لیا ہے یا طاقت کے بلبوتے پر جمع کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں سے اپنا مال واپس لے لیا جب انہیں یہ لگا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجرموں کو ہم سزا دینے جاتے ہیں، جب ان کا پاپ کا گڑھا بھر جاتا ہے تو ہم نوٹس جاری نہیں کرتے، ہم پوچھتے نہیں ہیں جرم تم نے کیوں کیا تھا، ہم مہلت دیتے ہیں 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال، 1 نسل 2 نسل، جتنا اللہ کے علم میں جس کے لیے متعین ہے اللہ کہتے ہیں ہم مہلت دیتے ہیں۔ لیکن جب مہلت مکمل ہو جاتی ہے ہم پہلے سے کوئی نوٹس جاری نہیں کرتے، دیکھو اب ہم نے پکڑ کرنی شروع کر دی، سنبھلنا ہے تو سنبھل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو اچانک سے پکڑ لیتے ہیں، جس طریقے سے قارون کو اللہ رب العزت نے اچانک سے پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسی طرح سے پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرا عزیز و قابل احترام بزرگوں، ہر انسان کو جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا وہ صرف اور صرف یہ سمجھے کہ میرے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہوا ہے۔ نہیں تو مجھ سے طاقتور لوگ ہیں ان کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ خوبصورت لوگ ہیں ان کے پاس نہیں ہے، مجھ سے زیادہ محنتی لوگ ہیں ان کے پاس نہیں ہے، مجھ سے زیادہ ذہین لوگ ہیں ان کے پاس نہیں ہے، مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس نہیں ہیں، اور ہیں یقیناً ہیں، اگر ہم نظر دوڑائیں گے تو اپنے سے بہتر لوگ نظر آئیں گے، وہ خالی پھرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ تو اپنا یہ جو نظریہ ہے مال و دولت کے آنے کے بعد اکڑ آتی ہے انسان کے اندر، لیکن انسان کو بچنا چاہیے اس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من بطر الغنا۔ ایک مالداری سے پناہ نہیں مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مالداری کی اکڑ سے پناہ مانگی۔ مال آنے کے بعد جو اکڑ آتی ہے، جو غریبوں کی حقارت آتی ہے، اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی اور امتیوں کو سکھایا کہ دیکھو مال و دولت جب آئے گا تو اکڑ نہ پیدا ہونے دینا اپنے اندر۔ اکڑ پیدا نہ ہونے کا کیا علاج ہے؟ غریبوں کی مدد، یہی علاج ہے۔ جب انسان غریبوں کی مدد کرے گا، غریبوں کا دکھ درد جانے گا، ان سے قرب اختیار کرے گا، ان سے بات چیت کرے گا، ان کے لیے سامان لے کر کے جائے گا، ان سے ملاقاتیں ہوں گی، ان کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو یہ علاج بھی ہے اور اس کے لیے آخرت کا سرمایہ بھی ہے، اور دنیا میں اس کو خزانہ ملتا رہے یہ اس بات کی ضمانت بھی ہے۔ جو انسان مال ملنے کے بعد غریبوں کا خیال رکھتا ہے اس کا چلتا رہتا ہے مسئلہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کبھی کبھی انسان، بڑے غور سے سنیں ہم یہ بات، کہ کبھی کبھی انسان کو اس کا رزق نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، دوسروں کا رزق دیتے ہیں، یعنی وہ ڈاکیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے 1 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں، اس 1 کروڑ میں سے 99 لاکھ غریبوں کے دے رہے ہیں اور 1 لاکھ اللہ رب العزت اس کا دے رہے ہیں۔
وہ یہ سوچتا ہے کہ میں 99 لاکھ کیوں خرچ کروں، یہ میں سارا کا سارا اپنی اولاد کے لیے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ چند سالوں کے اندر اس 99 لاکھ کو جب وہ غریبوں کو پہنچا رہا تھا، اس کی سیلری اور اس کی تنخواہ اسے 1 لاکھ روپے دے رہے تھے، اس نے پہنچانا بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے خاندان میں سے، اس کے رشتہ دار میں سے جو غریب تھا، کل تک لینے والا تھا، اللہ نے اسے دینے والا بنا دیا، لینے والا بن گیا۔ اب یہ والا کام وہ کر رہا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت تم میں سے جو کمزور ہوتے ہیں، کبھی کبھی گھر میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ، کوئی بھائی یا کوئی بیٹا کمزور ہوتا ہے، کوئی دماغی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے یا ظاہری طور پر اپاہج ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کی دینی طور پر صحیح معلومات نہیں ہوتی، تربیت نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری ترقی کے اندر۔ کیونکہ اگر اس کی جگہ صحیح بیٹا ہوتا، وہ ایسے کما کر کے لاتا ہے، یہ کام کرتا۔ حدیث یہ بتاتی ہے، ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے معذور بچوں کی وجہ سے پورے گھر کو کھلا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ معذور بچہ گھر میں سے نکلا، اللہ کا حکم آیا، اس کا انتقال ہوا، اور یہ انسان بہت سمجھتا تھا، اس نے اس کی خدمت صحیح معنوں میں نہیں کہ پورا گھر اب پریشان ہو گیا، کاروبار ختم ہونے لگا۔ تو میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں، جو دین نے ہمیں بتایا ہے، جو حقیقت اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں، اس کو دل کی گہرائیوں میں بٹھا لیں، اس کو زندگی کے اندر داخل کر لیں۔ وہ اٹوٹ فیصلہ ہے، وہ پتھر کی لکیر ہے، اس کے علاوہ نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو سکے گا۔ ظاہر میں مجھے اور آپ کو کچھ بھی نظر آئے، لیکن حقیقت یہ ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو اس زمانے کا قریب کا سناتا ہوں۔ 1980 اور 90 کے بیچ کا یہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، ایک عرب مالدار کا۔ کتنا مالدار شخص تھا یہ آپ سن لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ 70 اور 80 کی دہائی میں اس کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادیاں اور شہزادے ان کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ وہ کینیا میں موجود اپنے وسیع عریض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہے تھے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ان کی ایک چھوٹی بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کی، تو انہوں نے اپنا ایک جہاز عملے کے ساتھ پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جنیوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا۔ اس کے ایک دن کا خرچہ $1 ملین تھا۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا مالدار شخص تھا، اور اس کا کیا ہوا آخر میں؟ لندن، پیرس، نیو یارک سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگژری محلات تھے۔ انہیں عربی نسل گھوڑوں کا شوق تھا، دنیا کے کئی ممالک میں ان کے خاص استبل تھے۔ اس کی دی ہوئی طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جب اس نے $875 ملین اپنی امریکی بیوی کے منہ پر مارے اور اسے طلاق دی۔ اس کی ملکیت میں جو یاٹ تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یاٹ تھی، جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی۔ اس یاٹ میں 4 ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رہتے، جبکہ 610 افراد پر مشتمل خدام اور عملہ تھا۔ وہ یاٹ بعد میں ان سے برونائی کے سلطان نے خریدی، ان سے ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی۔ ٹرمپ نے $29 ملین میں خریدی۔ آپ اندازہ کریں کتنا مالدار شخص تھا۔ ان کی اس یاٹ پر جیمز بانڈ سیریز کی فلموں سمیت کئی مشہور ہالی ووڈ فلمیں شوٹ کی گئیں۔ اپنی 50ویں سالگرہ پر اس نے اسپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی، جس میں دنیا کی 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب مستی کی۔ امریکی صدر کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر 7,000 پاؤنڈ مالیت کا طلائی ہار اس نے قربان کر دیا۔ اسلحے کا بہت بڑا سوداگر تھا، ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کراتا تھا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان اس نے $20 ارب کے معاہدے کرائے۔ شراب اور شباب اس کی کمزوری تھی۔ یہ جو مال جب ہوتا ہے نا، جب انسان جن کمزوریوں میں پڑتا ہے، وہ اب تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ 4 جائز اور 8 ناجائز بیگمات اس کے عقد میں تھیں۔ یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال، مسکینوں کی مدد، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام، ان سب سے اسے سخت الرجی تھی۔ اس کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپ دی ہے۔ وہی والی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ جس کو اللہ نے نہیں کھلایا اس کو میں کیوں کھلاؤں، یہ اس کا جملہ ہوا کرتا تھا۔ 80 کی دہائی میں وہ $40 ارب کے اثاثوں کا مالک تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچ لی۔ اب تنزل و انحطاط کی طرف اس کا سفر شروع ہوا۔ اربوں ڈالرز کی مالیت کے ان کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ ایک واقعے میں، صرف ایک واقعے میں آپ دیکھیں کہاں سے آسمانوں سے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ جب گراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کس طریقے سے اللہ رب العزت گرا دیتے ہیں۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہوا، قرضے پہ قرضہ چڑھا، سب اثاثے فروخت کر ڈالے۔ ان کے دوست احباب، ان کے چاہنے والوں نے ان سے نظریں پھیر لی۔ سب کو معلوم ہے کہ جو دنیا کی یاریاں دوستیاں ہوتی ہیں وہ صرف اس وقت میں ہوتی ہیں جب انسان کے عروج کا وقت ہوتا ہے۔ زوال کے وقت میں کوئی نہیں پوچھنے آتا، کوئی نہیں ساتھ دیتا۔ یہ ایک لمبی مدت گمنامی کے پاتال میں چلا گیا، کسی کو خبر نہ تھی کہ کہاں ہے۔
پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا، ان کی حالت غیر ہو چکی تھی، اس تاجر سے کہا وطن واپس جانا چاہتا ہوں لیکن کرایہ نہیں۔ اس سعودی تاجر نے اکنومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا، آپ اس کا جملہ یاد کریں کہ آدم کے اولاد کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے مجھے نہیں سونپی، اور اب اسے ایک تاجر نے جو اتنا بڑا مالدار تھا اب جو ٹکٹ دیا ہے کیا کہہ کر کے دے رہا ہے، اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقے کا حکم دیا ہے، یہ ٹکٹ بھی صدقہ ہے۔ اپنے دور کا ایک ارب پتی شخص صدقے کی ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گئے۔ یہ آپ کو یہ اس شخص کا واقعہ میں نے سنایا، ابھی 2017 میں اس شخص کا انتقال ہوا ہے، 1980 اور 1990 کے بیچ کا، یہ اتنا بڑا مالدار شخص تھا، اور اللہ رب العزت نے جب اس کی رسی کو کھینچا تو کیا حالت ہوئی، کہاں اس کے یہ ڈائلاگ ہوا کرتے تھے، کہاں اس نے اپنی بچی کے آئس کریم کے اوپر اتنا خرچ کیا، کہاں اس کا دن کا خرچہ اتنا تھا، اور آخر میں جب اسے ٹکٹ لینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو صدقے کے ٹکٹ کے اوپر اس کو سفر کرنا پڑا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں مال و دولت دیا ہوا ہے، ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کو اور سنا دوں۔ قرآن کریم نے سورہ قلم کے اندر ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک باغ تھا، اور اس باغ کا جو مالک تھا اس کی عادت یہ تھی کہ جب پھلوں کو توڑا کرتے تھے وہ، تو پھلوں کے ٹوٹنے کے وقت میں غریب غربا گاؤں کے آس پاس کے آ جایا کرتے تھے، وہ ٹوٹتے ہی ان غریبوں کو ان پھلوں میں سے دے دیا کرتے تھے، گھر بعد میں لے کر جایا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد نے یہ بات سوچی، یہ واقعہ اس لیے بھی سنا رہا ہوں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ تو خیرات بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن اولاد کے ہاتھ میں جب معاملہ آتا ہے تو وہ یہ کام کرتے ہیں جو انہوں نے کیا تھا، اور اپنے آپ کو عقل مند اور باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آپ سن لیجیے کہ جب ان تین اولاد کے ہاتھ میں معاملہ آیا تو اب جو فصل آئی تو انہوں نے کہا کہ ہر بار جب ہم فصل کاٹتے ہیں تو یہ غریب غربا آ جاتے ہیں، ہمارا بہت بڑا حصہ اس میں چلا جاتا ہے، اب کی بار ہم صبح صبح میں جا کر کے اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، غریبوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سارا کا سارا ہمیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ گفتگو سنی تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے راتوں رات اس باغ کے اوپر آفت بھیجی اور وہ سارا کا سارا باغ ختم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب صبح وہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد آپس میں بھائی کہتے ہیں کہ شاید ہم آج راستہ بھٹک گئے، یہ ہمارے باغ کا راستہ نہیں ہے۔ جب آس پاس کے باغات کو دیکھا تو اندازہ ہوا کہ نہیں، باغ تو ہمارا ہی ہے۔ اب آپس میں مرامت کرنے لگے، سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے جو غریبوں کا حصہ کاٹا تھا تو اللہ تو غریبوں کی وجہ سے ہمیں دے رہا تھا، ہم نے غریبوں کا حصہ کاٹا، اللہ رب العزت نے ہمارا بھی حصہ کاٹ کر کے رکھ دیا۔ اب انہوں نے پھر اللہ رب العزت سے توبہ کی، تائب ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ نواز دیا۔ یہ دو تین واقعات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، ذکر کیے ہیں، ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ خصوصاً آج کے وقت میں ہمارے اوپر یہ فریضہ اور بھی زیادہ مضبوط قسم کا فرض ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مال و دولت دیا ہوا ہے اس مال میں سے لازمی طور پر ہم خیرات کریں، لازمی طور پر ہم صدقے کریں۔ صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ختم کرتا ہے، انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس وقت ہماری قوم، ہمارے مسلمان بھائی جن حالات سے گھرے ہوئے ہیں، اس موقع پر ہمیں خیرات اور صدقات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو قوم صدقہ اور خیرات کو مضبوطی سے اپنے اندر سمو لیتی ہے، اللہ رب العزت اس قوم کے لیے دوسروں کے دلوں میں رعب اور محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ دوبارہ دہراتا ہوں میں اپنے جملے کو، جو قوم چیریٹی کرتی ہے، جو قوم صدقات اور خیرات کو حد سے زیادہ کرتی ہے، اس طریقے پر جس طریقے پر ہمارے ملک کے دوسرے لوگ کرنے لگے، جو کام ہم مسلمانوں کے کرنے کے تھے، جس طریقے پر ہمیں چیریٹی کرنی تھی، جس طریقے پر ہماری مسجدوں سے کام ہونا چاہیے تھا، ہمارے اداروں سے کام ہونا چاہیے تھا، آج ان کی جو جگہیں ہیں اور ان کے جو اجتماع گاہیں ہیں مذہبی، ان غیر قوموں کی مذہبی جگہوں سے وہ سارے کے سارے کام ہونے لگے۔ پھر اس کا اثر یہ ہوا، اگرچہ وہ تعداد میں ہم سے بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور رعب ڈال دیا، اور جو قوم ان چیزوں سے ہاتھ کھینچ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو دوسروں کے دلوں میں رعب اور محبت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، پہلے میں نے سنا کہ گھروں میں عورتیں اپنے بچوں کو اس طریقے پر تعلیم دیا کرتی تھی، اپنے گھر میں اس طرح سکھایا کرتی تھی کہ غربت کے زمانے میں اگر آٹا آیا کرتا تھا، 1 کلو آٹا آیا یا چند کلو آٹا آیا، تو روز آٹا جو پکانے کے لیے نکالا تو اس میں سے 1 مٹھی بچا کر دوسری تھیلی میں ڈال دی، اگلے دن پھر پکانے کا موقع آیا، پھر 1 مٹھی بچا کر ڈال دی۔
میں مسلمانوں کا مزاج بتانا چاہتا ہوں کہ کیا مزاج ہوا کرتا تھا کہ مالداری کی حالت میں نہیں، فقیری کی حالت میں بھی انسان صدقات کر سکتا ہے۔ جب چند دن گزر گئے، 15-20 دن گزر گئے، تو وہ تھیلی بھر جایا کرتی تھی، اسی طرح چاول نکالنے، اسی طرح چینی نکالنی، اور وہ جب کچھ مقدار اس کی ہو گئی تو کسی غریب کو اٹھا کر کے دے دیا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہمارا صدقہ ہو گیا۔ کیا آج ہم صدقات اس طریقے پر نہیں کر سکتے؟ آج ہم کتنی فضول خرچیوں کا شکار ہیں، کتنی بڑے پیمانے کے اوپر ہم فضول خرچیاں کر رہے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے خاندان کے جو غرباء ہیں ان کی کفالت کرنے کی۔ آج عجیب و غریب لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کہ دور دور تک غریبوں کا خیال ہو رہا ہے۔ جس جگہ پر پتہ چلنے کا امکان ہو کہ لوگوں میں ذرا شہرت ہوگی کہ فلاں صاحب نے 2-4-5 ہزار روپے صدقہ کیے، وہاں اگر ایک انسان کے کام کی ضرورت ہے 10 لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اپنے خاندان کا اپنا رشتہ دار ہے، اپنا بھتیجا ہے، اپنی بھانجی ہے، اپنا بھائی ہے، اپنی بہن ہے، اپنے ماموں ہیں یا خالہ ہیں، یا اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں یا پڑوس کے لوگ ہیں، انسان ان کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی بیوہ ہے، اس کی بچیاں ہیں یا وہ بیوہ ہے، وہ زکوٰۃ مانگنے کے اوپر مجبور ہو رہی ہے۔ شرم کا مقام ہے پورا خاندان کے لیے کہ ہمارے گھروں کے اندر شاندار قسم کے کھانے کھائے جا رہے ہیں، پورا خاندان مل کر کے ایک بیوہ کو اور اس کے گھر کو نہیں چلا پا رہا ہے، اور پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا اسلام سلامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمیں ایمان اور اسلام بتا کر کے گئے تھے، تو آپ نے ایسا بتایا تھا کہ وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا کہ اس کا پڑوسی بھوکا اور یہ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے۔ آج یہ چیزیں ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے، باقی فقراء اور غرباء بعد میں۔ ہم جائزہ لیں اپنے غریب رشتہ داروں کا، بھائیوں میں، بہنوں میں، کنبے کے لوگوں میں، خاندان کے لوگوں میں، علاقے اور محلے کے لوگوں میں، اور ان کی جس حد تک 1 کلو آٹے سے خدمت کر سکتے ہیں 1 کلو آٹے سے کریں، 50 روپے سے کر سکتے ہیں 50 روپے سے کریں، اور اللہ کے لیے ایسے کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ دائیں ہاتھ سے دے تو اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور اس طریقے پر ان کو پیش کریں کہ ان کی عزت نفس سلامت رہے۔ اس طریقے پر پیش نہ کریں کہ ان کو ذلیل کر کے دیا جائے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات اخیر میں بہت عاجزی کے ساتھ اور بہت دکھے دل کے ساتھ، اللہ کرے کہ جس نیت کے ساتھ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، اللہ کرے ہم سب لوگوں کے دل میں اسی نیت کے ساتھ اترے کہ ابھی 15 اگست کے دن ہم نے دیکھا اور سنا کہ ہمارے علاقے کے اندر، ہماری گلی کے اندر اور بھی گلیوں کے اندر، لیکن ظاہر ہے کہ میری تو آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے میں تو اس حد تک آواز پہنچانے کا مکلف ہوں، بہت بڑے پیمانے کے اوپر پٹاخے چھوڑے گئے، بہت اونچی آواز کے اندر ڈیگ بجائے گئے، گانے بجائے گئے علی الاعلان۔ میں ان تمام حضرات سے بھی اور ان گھر کے ذمہ داروں سے نہایت عاجزی کے ساتھ درخواست ہی کر سکتا ہوں، میں اس بات کی طرف اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا ان باتوں کا؟ یہ جو اس طریقے پر ہم اسراف کر رہے ہیں اپنے مال و دولت کے اندر، اس وقت کم سے کم اس سال ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں، ہم سے کتنے قریب ہریانے کے اندر، آپ لوگوں کے کیا ان لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے بھائی بے گھر ہو چکے؟ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں گے، ایک بچے کو میں نے دیکھا وہ ٹوپی لگایا ہوا ہے، کرتا پاجامہ پہنا، عجیب بے بسی میں اس کا گھر گرا ہوا ہے، عجیب بے بسی میں اس کے چہرے کے اوپر عجیب و غریب قسم کے تاثرات ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے یقیناً۔ ایسے موقع کے اوپر ہمارے دل کس قسم کے ہو گئے کہ ہمارے بھائیوں کے پاس، ہماری بہنوں کے پاس، ہماری بہنیں بیوائیں ہو گئیں، کتنے ہمارے بھائی مسلمان بھائیوں کے گھر یتیم ہو گئے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ مجھے وہاں کے ایک صاحب نے بتایا کہ اتنے سارے لوگ وہاں پر ایسے ہیں کہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ زندگی میں وہ دوبارہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے اپنے پیروں پر۔ ایسے موقع پر کیا آپ کو معلوم ہے، ایسے موقع پر دوسرے مذہب کے لوگ مال کا لالچ دے کر اور ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان کو اسلام سے پھرا کر اپنے مذہب کے اندر داخل کر لیتے ہیں، اور ہم ایسے موقع پر 10-10 20-20 ہزار روپے کے پٹاخے چھوڑ رہے ہیں۔ کس حد تک ہمارے دل کس طرح کے ہوتے جا رہے ہیں کہ ایسے حالات کے اندر بھی یہ جنگ آزادی کا موقع ہے، ٹھیک ہے خوشی کرنے کا، لیکن کس بات کی خوشی منائی ہے اس وقت ہم لوگوں نے؟ اس بات کی کہ ہماری مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، اس بات کی خوشی ہم نے منائی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر کیا حالات ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں، ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنا، انسان چھپ کر کے کر رہا ہے، ایک علی الاعلان گناہ کر رہا ہے۔ مسجد میں ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں پوری نہیں ہوئی تھی، مغرب کے اندر بھی یہی حال رہا، تقریباً عشاء تک یہ والا معاملہ چلا کہ نماز بھی مکمل نہیں ہو پا رہی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان بھائی یہ کر رہے ہیں،
کتنی عجیب و غریب بات ہے، بڑے دکھ کے دل کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے اس گناہ کی سنگینی کو سمجھیں۔ جس قوم میں گانا بجانا آ جاتا ہے اس قوم کو زوال سے، پستی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے اوپر زوال آئے، ان کے گھر گرے، یعنی آج ہمارا ایمان، ہمارا دل اتنا بدتر ہو چکا ہے کہ ہم خوش ہیں اپنے ان بھائیوں کے حالات کے اوپر، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر یہ حالات نہیں آئیں گے۔ کل تک وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ ان کے اوپر یہ والے حالات آئیں، ہمارے اوپر نہیں آئیں گے۔ آج اگر ہم بھی یہ سوچتے ہیں تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ہم سے زیادہ گنہگار نہیں تھے اور ہم ان سے زیادہ اچھے نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں، بہت عاجزی کے ساتھ آپ کا یہ گنہگار بھائی آپ سے عرض کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے یہ جو بدترین قسم کا گناہ ہوا اس سے توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے عہد کریں کہ انشاءاللہ اس قسم کے گناہوں سے اور اس قسم کے علی الاعلان دین کی طرف سے بغاوت سے اور اس قسم کے ایسی باتوں سے کتنے سارے